راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما سلام اللہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب مل کر اس مبارک بادی کو اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتے ہیں۔ ہم سب دونوں مولانا کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان دونوں علماء کا استقبال کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا أسألكم إليه أجرا إلا المودة بالقربى، صلى الله عليه وسلم۔ تھک چکے ہیں اور اتنی زیادہ میری تعریفیں کر دی رہی ہیں کہ اگر میں آپ کا وقت لیتا ہوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت نہیں ہے، صرف اس کے نام کے آگے عظیم لگا ہوا ہے، تو میں آپ کا عظیم وقت نہیں دوں گا۔ بس سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسی ذات کہ جو علت خلق ہے، پوری دنیا اس کے طفیل اس کے صدقے میں بنی، جو علت خلق ہے
زیادہ تعریف کر دی کہ مجھے اب الفاظ بھی ایسے استعمال کرنا ہے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں. تو زہرا علت خلق، ملکہ ملکوت، زین ابیہا اور ام ابیہا کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. کل ایمان کا نصف ایمان ہے، اور جوانان جنت کے سردار کی جنت اس زہرا کے قدموں کے تلے ہے. اب میں اس سے زیادہ 20 جماعت ثانیہ 5 نسب کو اس دنیا میں تشریف لانے والی خاتون کے لیے کچھ عرض نہیں کر سکتا، چونکہ میرے عزیز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ میں پڑھوں گا، آپ لوگوں کو کچھ عطا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہی ذاکرین کا اور علماء کا ختم کلام کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. چاہے یہ لفظ میری زبان سے اچھا نہ لگے، پھر بھی میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے صرف اشارہ کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، کہ سورہ شعراء کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے صرف لفظ قربا آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور عربی گرامر کے ماہرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایران قم کی سرزمین پر گلبرگہ کے طلاب، مدرسۃ الصادقین کے پڑھے لکھے طلاب کے لیے ایک جملہ بہت مشہور ہے، وہ یہ کہ یہ عربی گرامر کے بادشاہ ہیں. لہذا انہی کے لیے آپ لوگ اگر پہنچ پائے یا انشاءاللہ بعد میں یہ حضرات آپ کے لیے توضیح دے سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے سیما و زر کی کشتیاں لے کر. اس آیت کی تفسیر ہے. اور حاضر ہونے کے بعد کہا رسول اللہ آپ نے ہمیں دین سکھایا، اچھی باتیں بتائی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اجر عطا کریں. تو پروردگار عالم نے آیت نازل کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کے اجر. لوگ چاہتے تھے رسول اسلام کو رسالت کے بدلے میں کچھ دیا جائے، تو کیا دے رہے ہیں؟ سیما و زر کی کشتیاں، ہیرے و جواہرات، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تش. رسول اسلام نے ایک نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے. لیکن جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کی جو میں نے خدمت انجام دی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربا سے محبت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا سے محبت چاہیے. اب جناب آپ بتائیے کہ قربا لفظ کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے اقل تفصیل مؤنث کا صیغہ ہے یا نہیں؟ یہ سب آپ کو یہ لوگ بتائیے. میں حیدرآباد بھی مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں بھی میں نے علماء کے ذمہ کام کرا ہے. بعد میں سب میرا دامن پکڑنے لگے، کہنے لگے کہ مہربانی کر کے جواب بتا دیجیے وغیرہ یہ پبلک ہمیں گنجا کر دی. میں نے کہا مقبر پڑھ کے گنجا ہو گیا. صحابی پڑھی ہمارے عزیز اشفاق علی صاحب رضوی موجود ہے، ان سے پوچھیے. میں نے وہاں پر صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی ایک انگلی کو کاٹ دے تو کتنی دیت دینا پڑے گی؟ 10 اونٹ. 2 کاٹ دے تو
آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا بولیے بولو 220 اور 3 انگلیاں کاٹ دے تو اور 4 انگلیاں کاٹ دے تو نہیں. ہمارا دین قیاس پہ مبنی نہیں ہے سر, قیاس پہ نہیں. قیاس کوئی اور کرتا ہے, کبھی شیطان نے کیا تھا, کبھی دنیا میں آگے کسی اور نے. قیاس پہ مبنی نہیں ہے ہمارا دین. یہ بتائیں گے کہ کتنی ہے, میں جواب نہیں پوچھا, اس کی عبرت یہی بتائیں گے. اسی طرح سے لفظ قربا جو ہے وہ اپنے تفسیر میں مؤنث کا صیغہ ہے, یعنی کسی عورت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. سمجھے ہم لوگ, میں نے آپ کو کہاں پہنچایا؟ پہنچانا آپ تک یہ بات ہے کہ رسول اسلام کی بے پناہ محبت عرب جاہلوں کو کہیں اور نہ بجاتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح دے دینا, امامہ ابا قبا پہنا دینا اور انہیں اچھے راستے پر لگانے کی اجرت یہ ہے کہ کسی ایک عورت سے محبت کی جائے. ساری محنتیں رسول پاک کی, ساری محنتیں رسول پاک کی ایک عورت کی محبت میں چھپی ہوئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ ایک عورت سے محبت کی جائے, لوگوں نے پوچھا ہے رسول اللہ یہ عورت کون ہے جس کی محبت رسالت اجر رسالت بن رہی ہے؟ ہماری تفسیر میں نہیں ہے, بے پناہ تفسیر اہل سنت والجماعت کی ہے. جا کے دیکھیے ابن عباس کی صرف ایک روایت, ابن عباس نے پوچھا رسول اللہ وہ عورت کون ہے جس کے بارے میں اجر رسالت ایک طرف, اس کی محبت ایک طرف کا وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا. قرآن ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد قربا کی تفسیر اور بھی بیان کی ہے جو بے پناہ تفسیروں میں موجود ہے. تو زہرا, زہرا کے معنی ہوتے ہیں کڑی, جہاں زہرا زہرا ہے وہاں پر در زہرا زہرا کی سجدگاہ. کوئی تفسیر مولانا بیان کر کے جا چکے, میں نے کہا ایک ایک سیکنڈ میں بھی اتنی تعریف کر دی ہے کہ ہر جملے میں گھنٹوں کا بیان ہو سکتا ہے. تو زہرا, جہاں زہرا ہے وہاں پر چوکھٹ زہرا زہرا کی سجدگاہ. اور میں چاہتا تھا کہ کچھ فارسی کے بھی اشعار آپ کی خدمت میں کروں, لیکن واقعاً میں آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کی تھکان بھی دیکھ رہا ہوں, میں شاید وہاں تک آپ کو نہ پہنچا پاؤں, لیکن اگر پڑھتا تو واقعاً مزہ آتا ہے. سب نے ماشاءاللہ اشعار کی صورت میں مدح اہل بیت کی ہے اور شعراء کے سامنے, نظم کے سامنے نظر ہمیشہ پھیکی ہی ہے. اس لیے کہ مولانا صاحب کی 1 گھنٹے کی تقریر کو شاعر 4 مصروں میں جمع کر کے چلا جاتا ہے. تو مولانا صاحب آپ پڑھتے رہیے گا, ہم پڑھاتے رہیں گے, کیونکہ مولانا صاحب نے اگر آج یہاں کچھ پڑھ دیا تو دوبارہ پڑھیں گے, یہ وہاں بھی پڑھا, لیکن شاعر اگر بار بار اس کو پڑھے یا شاعر کا وہ شعر بار بار پڑھا جائے تو بھی برا نہیں لگتا ہے. بہرصورت علامہ اقبال کے کچھ شعر واقع کہ جو فارسی کا بہترین شاعر ہے, جہاں اردو کا بھی شاعر ہے. کچھ نہیں, بس شاید ہو سکے تو 2-3 شعر یا پھر آپ کی زحمت تمام اس سے زیادہ ہے نہیں پڑھوں گا. تکبیر, جسے حافظ, مولانا, عالم, فاضل, عامل, معلم مرزا صادق علی بیگ صاحب ان کو پہچانے.
میں نے ان سے کتب فیض کی. میں نے بتایا مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں. میرے پاس گنجائش ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایک آپ کے پاس ایسا کیمیا ہے, ایک ایسا پارس کا پتھر ہے. پارس کے پتھر کا کمال کیا ہوتا ہے, جو چیز اس سے مس ہوتی ہے وہ, ابھی میں نے دیکھا یہاں پر سونا نہیں تھا, ہیرے اور جواہرات دکھائی دے رہے تھے. جو بچے واقعی یہاں پر آ کر بیان کر رہے تھے کہ مائک ہاتھ میں پکڑنا کمال ہے کہ جائے کہ کچھ کہنا. ہمارے یہاں ایک پہلوان آیا کرتا تھا, اس پہلوان کو لقب دیا گیا تھا تقریباً رستم جہان. اب رستم میں نہیں بیان کروں گا, وہ آپ ان سے پوچھیے. سب سے بڑا پہلوان, اسے دنیا کا سب سے بڑے پہلوان کا لقب دیا گیا تھا. اور جب وہ کشتی لڑنے کے لیے شہر اچل پور میں میدان میں اترا تو لوگ اپنی گویا ان کی زبانی وہ بیڑی اور سگریٹ جلا رہے تھے کہ اب مزے لیں گے کشتی دیکھنے کا. ادھر ان کی سگریٹ نہیں جلی تھی, اس نے جو ہے بازی مار دیا, یعنی جیت گیا. جب جیت گیا تو لوگوں نے اس کے پاس مائک دیا کہ سرکار آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں, کوئی پیغام دے دیجیے. وہ 10 منٹ مائک پکڑ کر گھبراتا رہا. آخر ایک سینٹنس کہا کشتی بہت اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے. تو یہاں رستم جہان بھی اگر آ جائے تو وہ بہرصورت آپ کے پاس واقع جائے تشکر ہے میرے لیے کہ ایسے ایسا پارس آپ کے پاس ہے, اس سے کچھ سیکھے. کلاس کی صورت میں زیادہ سیکھے, زیادہ بہتر ہے. میں نہیں چاہتا ایسا بیان کروں, لیکن پھر اس کے باوجود سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ جو آپ نے واقعی زحمت کی ہے, خدا قبول کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے اس محفل کو برگزار کرنے میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہو, چاہے شعر پڑھ کے شاعر صاحب بدل لا رہے ہیں یا محنت و مشقت کھانا بنانے کے ذریعے, روٹی بنانے کے لیے, لائن کے ذریعے, اس میڈیا کے ذریعے, واقعی سب کا بہت بہت شکریہ. اور خصوصاً ان لوگوں کا شکریہ کہ جو میری بات سن رہے ہیں. واقعی تشکر کی جگہ ہے کہ جو تھکے ہیں اس کے باوجود بھی سننے کے لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھی بہت سے معروضات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ اس محفل کو کس طرح سے بنایا جائے. واقعی جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہیں, جتنے کسی بھی عنوان سے جو شریک ہے, گویا پروردگار عالم نے آپ کو ایسے کی مدح سننے اور ایسے کی مدح کرنے کے لیے یہ شرف بخشا ہے کہ جو مدافع ولایت ہے, مدافع امام. آپ ان سب کی شرح سے پوچھیے گا, مجھ سے نہ پوچھیے. محفل پرانی ہو جائے گی, کہیں کہ مولانا صاحب نے بھی بہت وقت لے لیا. تو بہرصورت جہاں آپ کو اس محفل اور اس خوشی کو برپا کرنے کے لیے پروردگار نے چنا, جناب زہرا کو پروردگار نے چنا تھا کہ وہ علی کی ولایت کا دفاع کرے, وہاں پروردگار عالم نے زہرا کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے آپ کو چنا. آپ اپنی فضیلت کو پہچان صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار واقعا یہاں پر زہرا کے چاہنے والے علی کے غلام موجود ہے, ان کی کوئی آرزو اور کوئی تمنا ہو تو جائز ہو تو اسے روا فرما. پروردگار حضرت زہرا کے صدقے میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. میرے دوست نے بڑی اچھی باتیں کی, اور دعا کو بھی ترک کر رہا ہوں کہ جب افضل چیز آ جائے تو مقصود کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے سامنے جو ہے ایسی چیز حاضر ہے کہ جس کے سامنے میں بھی سجدہ ریز ہوں اور کائنات کی ہر چیز سلام کر رہی ہے. آئیے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں اس کو.
राज़िया मर्ज़िया सैयदा फातिमा, राज़िया मर्ज़िया सैयदा फातिमा। अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह। खुद जिसकी ताज़ीम को उठे नबियों का सरदार, अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह। उनकी अजमत पर सदके हो जाने सौ सौ बार, अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह क्या शान है बीबी ज़हरा की, अल्लाह। गर ये दुआ को हाथ उठा ले, गर ये दुआ को हाथ उठा ले, जन्नत से कपड़े मंगवा ले, जन्नत से कपड़े मंगवा ले। गर ये दुआ को हाथ उठा ले, जन्नत से कपड़े मंगवा ले। जिस बीबी के नाज उठाए कुदरत का दरबार,